پتہ ہے مفتی اکمل صاحب نے کیا فرمایا ہے ابھی تازہ ویڈیو میں؟ ٹائٹل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے یہی مفتی صاحب کہتے تھے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ تو ہم بزرگوں سے اگر مانگتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی امی تو سامنے موجود ہے، بزرگ تو قبر میں ہے۔ اس طریقے سے یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ثابت کرتے تھے۔ ابھی مفتی صاحب نے بالکل ایک اور بات کر دی ہے۔ مفتی صاحب نے تازہ ویڈیو میں فرمایا ہے کہ آپ صاحب مزار سے جا کے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ، اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے۔ آپ نے بزرگ سے کچھ نہیں مانگنا، آپ نے بزرگ سے نہیں کہنا کہ تو میری مشکل حل کر، تو مجھے بچہ دے، بلکہ بزرگ سے کہنا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل حل کرے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ سے لے کر مجھے دیں۔ پہلے یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ وسیلہ شخصی یہ ہے کہ وہ پیچھے تو اللہ ہی ہے نا، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، اگے بابے، میں تو بابا کو نہیں چھڑنا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف بابا جی سے کہنا ہے کہ بابا جی ذرا دعا کر دیں بس۔ بھائی اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو ہم اسے بالکل شرک نہیں کہتے، ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے ہوائی فائر ہے، ہونا کچھ بھی نہیں، یا کوئی محتاط شرعی فتویٰ لگائیں تو بدعت کہہ دیں گے۔ شرک یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس بزرگ سے دعا کروا رہے ہیں، انہیں کیڑا سننا ہے؟ یہ بزرگ اندر جا کے تو چھوڑ دیں، آپ کے سامنے کوئی بابا جی لیٹے ہوئے خراٹے لے رہے ہوں، آپ ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں نا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، مجھے بتائیں سن لیں گے؟ آپ گالیاں بھی نکال دینا، خدا نہ خواستہ گالی نہیں کرنی، آپ نے بس صرف کہنا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابا جی تسی تے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی نہیں سنیں گے وہ جو باہر ہے نا، وہ کہنے اندر جا کے دی طاقتاں ود جاندیاں نے، سارے دی اندر جا کے ودیاں جتھے کوئی ویکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ تو پہلے کہتے تھے باہر بھی یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ہاں تو یہ ساری کہانیاں تھیں ان کی۔ بال مفتی اکمل صاحب نے یہ بہت بڑی جرات کی ہے اور میں انہیں اپریشیٹ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، بشرطے کہ اپنا وضو قائم رکھیں، یہ نہ ہو کہ وہ بھاگ ہی جائیں اس سے۔ تو پہلے میں ان سے فون پہ بات کروں گا، پھر انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو ایک کرنٹ افیئر کے طور پر اسے ریکارڈ کروا کے، کیونکہ مفتی اکمل صاحب ایک بڑی پرسنالٹی ہے، اگر ان کے اس قسم کے علمی اقدام کی وجہ سے بریلوی فرقے کے لوگوں کا عقیدہ توحید درست ہوتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مفتی صاحب کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اپنی اکیڈمی کی دعوت بھی دیں گے کہ یہاں آ کے یہ عقیدہ آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے بیان کریں، اور پھر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جب آپ کے باپا جانی جو پیر صاحب ہیں، کیونکہ مفتی اکمل صاحب ان کے مرید ہیں، دعوت اسلامی کے پہلے مفتی اعظم مفتی اکمل صاحب ہی تھے پاکستان میں، جو مدرسۃ المدینہ کے، اور یہ خادم رضوی صاحب کے شاگرد ہیں، جامعہ نظامیہ سے انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے۔ میں اس زمانے میں ملنے گیا تھا، میں نے تفصیلاً ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے، یونیورسٹی میں بھی ایک دفعہ یہ ہمارے ہاسٹل کے کمرے میں بھی آئے تھے 1996 میں۔ تو مفتی اکمل صاحب سے پھر میں کہوں گا کہ یہ جب باپا جانی کے ماننے والے عبد القادر جیلانی کے مزار سے لپٹ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا غوث اعظم مدد فرمائیں، نظر کرم کر دیں، اس کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نظر کرم کر دیں، اور اس سے بڑھ کر منقبتیں لکھی ہوئی ہیں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، یعنی میرا جو پیالہ ہے، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، خالی پیالہ میرا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ تو ابھی تک تو عبد القادر جیلانی سے آپ لوگ ڈائریکٹ مانگا کرتے تھے، اب یہ 21ویں صدی میں آ کے یہ آپ نے کون سا عقیدہ بیان کر دیا کہ ہم تو یہ کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، میرا خیال ہے جس طرح باقی چیزوں سے مکر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا، مکر گئے، یہی لوگ کہتے تھے نا، اہل حدیثوں نے تو نہیں کہنا تھا، تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ تو میں تو سلوٹ کروں گا مفتی صاحب کو کہ اگر اس کے اوپر قائم رہے اور کوئی اس کی
ایکسپلینیشن نہ اگلی ویڈیو میں دینا شروع کر دیں. اس لیے میں نے ان کو پہلے رابطہ کیا کہ آپ کریں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ.